آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت ہر ایک شے پر تھی۔ وہ دور کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ سے لوگ آتے اور پہنچا کرتے تھے اور طرح طرح کے سوال بھی کیا کرتے تھے اور طرح طرح کے معجزے کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے، آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ وہ کر کے دکھائیں۔ ایک شخص پہنچا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ اس درخت کو بولیے تو وہ اڑ کر آپ کے پاس چلا آئے۔ عزیزان محترم، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں کہوں، تم جاؤ نا اور تم جا کر اس درخت سے کہنا کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ وہ شخص اٹھا اور اس درخت کے پاس گیا اور اس درخت سے کہا کہ اے درخت، تجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ نہ آؤ دیکھا نہ داؤ، کبھی دائیں ہلا کبھی بائیں ہلا، کبھی آگے ہل رہا ہے کبھی پیچھے ہل رہا ہے، اپنے تمام جڑوں کو اکھاڑتا ہوا اور لہراتا ہوا جھومتا ہوا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ابھی میں نہیں مانوں گا، آپ یہ کہیں کہ اس درخت کو واپس بھیج دیں اور وہ جا کر وہیں پر لگ جائے تبھی میں مانوں گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت جاؤ اور اپنی جگہ پر جا کر قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، وہ درخت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور سلام عرض کرنے کے بعد وہاں سے پھر لہلہاتا ہوا جھومتا ہوا، کبھی دائیں جھوم رہا ہے کبھی بائیں جھوم رہا ہے، کبھی آگے ہل رہا ہے کبھی پیچھے ہل رہا ہے، اسی طریقے سے جھومتا ہوا وہ اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ درخت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی جگہ سے آیا اور ان کے قدموں پہ گرا اور پھر واپس جا کر اپنی جگہ پر لگ گیا، وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یقیناً اس کے سچے بندے بھی ہیں، مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یقیناً وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت ہر ایک شے پر ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف آپ روانہ ہوئے تو قریش مکہ پریشان اور پریشانی کے عالم میں تمام لوگوں کو، قریش کے تمام لوگوں کو اعلان کیا گیا اور بلایا گیا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے دوست ابو بکر دونوں مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، جو شخص بھی انہیں پکڑ کر لائے گا انہیں 100 اونٹ کا انعام دیا جائے۔ کتنے اونٹ کا؟ 100 اونٹ کا۔ کافی لوگ لالچ میں آ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے لاتے، اور انہی میں کے درمیان ایک سراقہ نام کا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک تیز رفتار گھوڑا ہے، میں اس میں سوار ہو کر یقیناً اگر میں پیچھا کروں گا تو بہت ہی جلد میں ان دونوں کو پکڑ کر کے یہاں پہ لے آؤں گا اور 100 اونٹ کا انعام میں حاصل کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے کو نکالتا ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ادھر یہ دوڑ رہا ہوتا ہے، کچھ دور چلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ دیکھ لیتا ہے اور تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے۔ جب جیسے ہی وہ تھوڑا قریب پہنچتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس شخص پر پڑتی ہے، سراقہ پر پڑتی ہے، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سراقہ ہمارے بہت قریب آ چکا ہے اور وہ یقیناً جس رفتار کے ساتھ میں آ رہا ہے یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیے تو صحیح۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اے صدیق، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ یقیناً فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ پیچھا کرتا ہوا جیسے ہی کچھ قریب ہی آیا تھا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ اور زمین کو یا زمین اسے اپنے اندر جذب کر کھینچ لی۔ عزیزان محترم، چند ہی قدم وہ چلائی تھا، قریب پہنچنے کی بات۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر زمین نے اس کے گھوڑے کے پیر کو جکڑ لیا اور اتنا جکڑے کہ پہلے گھٹنے تک، پھر یہاں تک کہ پیٹ تک، اور پھر کچھ دیر کے بعد میں اس کا بھی پیر زمین میں پھنس گیا۔
सुराका का पैर भी जमीन में धंस गया और वो परेशानी के आलम में गिरिया गुजारी करने लगा और कहने लगा, है मोहम्मद अरबी, हमें छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। यकीनन मैं आपको अब गिरफ्तार नहीं करूंगा, मैं आपको पकड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं यहाँ से लौट जाऊंगा और रास्ते में जो लोग आ रहे होंगे मैं उन सबको भी रोक दूंगा। या रसूलुल्लाह, मैं लालच में आ गया था, ऐ मोहम्मद अरबी, मैं सब कुछ के लालच में था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आजाद कर दीजिए। सुनना था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप तो सारे जहान के लिए रहमत बना, आपने जमीन को रोक दिया, जमीन से, और वो वापस लौट गया और लोगों को जिसान मुहतरम बताने का मकसद ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है कि आपकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान पर नहीं, चांद और सूरज पर नहीं, बल्कि दुनिया की हर एक शय पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा।